بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں قدم رکھتے ہی دل کو ٹھنڈک اور روح کو سکون مل جاتا ہے؟ نہ وہاں کوئی شاندار انٹیریل ہوتا ہے، نہ مہنگے سامان کی چمک دمک، اور نہ ہی کوئی دکھاوے کی سجاوٹ، پھر بھی وہ جگہ جنت کا ٹکڑا لگتی ہے۔ یہ جادوئی سکون دراصل اللہ کی خاص رحمت اور برکت کا نتیجہ ہوتا ہے، جو چند سادہ مگر طاقتور اسلامی عادتوں سے گھر میں اترتی ہے۔ آج ہم انہی گھر میں برکت لانے والی 10 خوبصورت اور مجرب عادتوں کی بات کریں گے، جو نہ صرف ماحول کی خوشگوار بناتی ہے بلکہ دلوں میں محبت بھرتی ہیں، رزق میں کشادگی لاتی ہیں اور زندگی کو سکون و برکت سے مالا مال کر دیتی ہیں۔ یہ عادتیں قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی ہیں کہ ان پر عمل کرتے ہی گھر اللہ کی رحمتوں کا مسکن بن جاتا ہے۔ ناظرین، میرے لیے آپ کا وقت بہت ہی قیمتی ہے، کیونکہ وقت سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے، لہٰذا یہ دینی معلومات بھی آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے پہلی عادت، ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا، ایک نہایت طاقتور، روحانی اور مجرب عمل ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کا دروازہ ہے۔ جب ہم کوئی کام بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس عمل میں شامل کر لیتے ہیں، اور جہاں اللہ شامل ہو وہاں نہ شیطان کا گزر ہوتا ہے، نہ حسد کا، وہاں صرف خیر، رحمت، سکون اور برکت ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے ایک ایسی عظیم عادت ہے جو گھر میں خوشیاں لاتی ہے، رزق میں کشادگی پیدا کرتی ہے، رزق میں برکت ڈالتی ہے، کاروبار میں ترقی دیتی ہے اور گھر کا ماحول نور سے بھر دیتی ہے۔ جب ماں چولہے پر کھانا پکاتے وقت بسم اللہ پڑھتی ہے، جب بچہ اسکول جاتے وقت بسم اللہ کہتا ہے، جب دروازہ کھولتے، برتن دھوتے، کھانا کھاتے یا کوئی بھی کام کرتے وقت بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ یقین جانیے یہی وہ عمل ہے جو نہ صرف دنیاوی سکون دیتا ہے بلکہ قبر اور آخرت میں بھی آسانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو، شوہر محبت کرنے والا بنے، معاشرے میں عزت ہو اور خاتمہ ایمان پر ہو، تو آج ہی سے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کیجئے، کیونکہ یہی وہ کنجی ہے جو ہر بند دروازے کھول سکتی ہے۔ محترم ناظرین، ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنے کے متعلق ایک سبق آموز واقعہ آپ کو سناتے ہیں، اسے ضرور سن لیں۔ ایک عورت کے ذہن میں بار بار یہ سوال آتا تھا کہ آخر میرے گھر میں سکون کیوں نہیں ہے؟ شوہر دن بدن طلاق کی طرف کیوں بڑھ رہا ہے؟ بچے کیوں بدتمیز ہو گئے ہیں؟ کاروبار ہر مہینے خسارے میں کیوں جا رہا ہے؟ اس نے سب کچھ آزمایا تھا، تعویذ، مشورے، حتیٰ کہ طبیبوں تک جا پہنچی، مگر سکون کی وہ لہر جو ہمیشہ کے لیے روٹھ گئی تھی۔ ایک دن اس کی ایک بوڑھی ہمسائی نے کہا، بیٹی، زندگی میں اگر ہر چیز کے دروازے بند ہو جائیں تو ایک دروازہ کھولنا کبھی نہ بھولنا، اور وہ ہے بسم اللہ کا دروازہ۔ پہلے تو اس نے ہنسی میں ٹال دیا، لیکن جب دل کی ویرانی اور گھر کی خاموشی برداشت سے باہر ہوئی تو ایک صبح اس نے فیصلہ کیا کہ آج سے ہر کام بسم اللہ سے شروع ہوگا۔ چائے بنانے سے لے کر بچوں کو جگانے، شوہر کو الوداع کہنے، کپڑے دھونے، دروازہ کھولنے، کھانا کھانے، ہر عمل کے آغاز پر اس کی زبان پر
صرف ایک لفظ ہوتا بسم اللہ، اور پھر جیسے خاموش موسم میں بارش برس پڑی، بچے فرما بردار ہو گئے، شوہر محبت کرنے والا بن گیا، کاروبار میں ترقی ہوئی، اور دل میں ایسا سکون آیا کہ وہ خود حیران رہ گئی۔ یہ سب کچھ صرف ایک عادت کا نتیجہ تھا، ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا، اور یہی وہ راز تھا جو اس کے گھر میں برکت بن کر برس پڑا۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے دوسری عادت شکر گزاری کی عادت اپنانا ایک ایسی قوت ہے جو نہ صرف دل کو روشنی دیتی ہے بلکہ پورے گھر کو اللہ کے رحمتوں سے بھر دیتی ہے۔ شکر گزاری صرف زبانی الفاظ کا نام نہیں، یہ دل کی کیفیت ہے، ایک رویہ ہے، ایک ایسا جذبہ جو بندے کو اللہ کی نعمتوں کا ادراک کراتا ہے، اور اس ادراک کے نتیجے میں برکت کا دروازہ کھلتا ہے۔ جو عورت ہر حال میں الحمدللہ کہتی ہے وہ ہر حال میں خوش رہتی ہے، اور جو شخص شکر گزار ہوتا ہے اس کے گھر میں رزق کی برکت آتی ہے، روزی میں کشادگی ہوتی ہے، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، اولاد فرما بردار بنتی ہے، شوہر محبت کرنے والا بنتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمتیں اس کے گھر پر نازل ہوتی ہیں۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے شکر گزاری کی عادت اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ حسد، شکایت، انا اور ناشکری جیسے زہریلے جذبات کو ختم کرتی ہے۔ جب ماں شکر گزار ہوتی ہے تو بچے بھی اس جذبے کو سیکھتے ہیں اور گھر کا ماحول مثبت بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ناشکری صرف زبان سے نہیں ہوتی، چہرے، رویے اور باتوں سے بھی ہوتی ہے، اور یہی رویہ گھر سے سکون چھین لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشیاں ہوں، عزت ہو، سکون ہو اور خاتمہ ایمان پر ہو تو آج ہی شکر گزاری کی عادت اپنائیں، کیونکہ یہی وہ عادت ہے جو گھر کو جنت بنا سکتی ہے۔ محترم ناظرین، ایک شکر گزار عورت کا ایک سبق آموز واقعہ سن لیجئے۔ ایک عورت تھی، لوگ اسے دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے تھے۔ نہ وہ بہت امیر تھی، نہ کوئی بڑی نوابزادی، لیکن اس کے چہرے پر ہر وقت ایک عجیب سا نور، ایک سکون، ایک اطمینان نظر آتا تھا۔ اس کے حالات بھی عام عورتیں جیسے ہی تھے، کبھی شوہر کی تنخواہ وقت پر آتی، کبھی دیر سے، کبھی بازار سے جو دل چاہتا وہ نہ خرید سکتی، کبھی بچے بیمار ہو جاتے تو کبھی محلے والوں کی باتیں دل دکھا دیتی تھی، لیکن ایک بات الگ تھی، وہ عورت کبھی شکوہ نہ کرتی، ہر حال میں کہتی الحمدللہ، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ اس کی سہیلیاں پریشان ہوتی اور کہتی کبھی تو رو لیا کرو، کبھی تو دل کو ہلکا کیا کرو۔ وہ مسکرا کر جواب دیتی جس رب نے آج تک سنبھالا ہے وہ کل بھی سب سنبھال لے گا، الحمدللہ۔ پھر آہستہ آہستہ تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ اس کے شوہر کے کاروبار میں اچانک برکت آ گئی، گاہکوں کی لائنیں لگ گئیں۔ جو اولاد پہلے ضدی اور نافرمان تھی وہ خود ماں کی بات ماننے لگ گئی۔ محلے دار جو پہلے تانے دیتے تھے اب عزت سے پیش آنے لگے۔ اس کے گھر میں سکون، خوشحالی اور برکت آ گئی، اور یہ سب کچھ اتنی خاموشی سے ہوا جیسے آسمان سے رحمت اترتی ہو۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ صرف ایک عادت کی وجہ سے۔ شکر گزاری گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے شکر گزاری کی عادت اپنانا ایک ایسی طاقت ہے جو دکھوں کو رحمت، آزمائشوں کو نعمت میں بدل دیتی ہے۔ جب دل میں شکر بستا ہے وہاں اللہ کی برکت ٹھہرتی ہے۔ یقین کیجئے، شکر کرنے والے کبھی محروم نہیں رہتے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے تیسری عادت 5 وقت کی نماز کی پابندی، وہ بنیاد ہے جس پر سکون، رحمت اور برکت کا پورا محل کھڑا ہوتا ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں، یہ ایک تعلق ہے، ایک ملاقات ہے، ایک راز و نیاز ہے جو بندے اور رب کے درمیان
روزانہ 5 بار طے ہوتا ہے۔ جس گھر میں فجر کے وقت اذان کی آواز گونجتی ہے، ماں باوضو ہو کر مصلی پر کھڑی ہوتی ہے، بچے ماں کی دیکھا دیکھی وضو کرتے ہیں، باپ پاکیزہ لباس میں مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے، وہ گھر زمین پر اللہ کی خاص نگاہوں میں آ جاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی گھر میں ایسی برکت لاتی ہے کہ وہاں رزق میں کشادگی ہوتی ہے، کاروبار میں ترقی آتی ہے، اولاد نیک، فرمانبردار اور باادب بنتی ہے، بیوی وفادار اور شوہر محبت کرنے والا بن جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمتیں اس گھر پر مسلسل نازل ہوتی ہیں۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عادت ایسی ہے جو دل کو بھی پاک کرتی ہے، ماحول کو بھی نورانی بناتی ہے اور شیطان کے اثرات کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے۔ نماز نہ صرف دنیا کا سکون ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کی کنجی بھی ہے۔ جو عورت یا مرد نماز کا پابند ہو جائے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، قبر منور ہوتی ہے اور حشر میں اللہ کی پناہ نصیب ہوتی ہے۔ آج ہی عہد کیجئے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے چوتھی عادت رزق حلال پر قناعت اور حرام سے اجتناب ایک ایسی بنیاد ہے جس پر پورے گھر کی روحانی سلامتی، عزت اور سکون کھڑا ہوتا ہے۔ حلال رزق صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں، یہ دل کا سکون، اولاد کی تربیت اور اللہ کی رضا کا سبب بھی بنتا ہے۔ جو عورت شوہر کی تھوڑی آمدنی میں خوش رہتی ہے اس کی زبان پر شکایت نہیں ہوتی، وہ اسے حرام ذرائع اختیار کرنے پر مجبور نہیں کرتی، تو ایسا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ حرام رزق سے چاہے دنیاوی آسائشیں حاصل ہو جائیں لیکن اس سے گھر کا سکون چھن جاتا ہے، دعائیں بے اثر ہو جاتی ہے اور دل کی بے چینی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جو رزق حلال ہو، چاہے وہ معمولی ہو، وہ برکت، سکون اور نور لے کر آتا ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عادت نہ صرف رزق میں اضافہ کرتی ہے بلکہ اس سے کاروبار میں ترقی، بچوں میں ادب اور شوہر و بیوی کے تعلق میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہم سائے عزت کرتے ہیں اور زندگی سکون سے گزرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، قبر میں راحت ہو، قیامت کے دن آسانی نصیب ہو، تو رزق حلال پر قناعت کریں اور حرام سے مکمل اجتناب کریں، کیونکہ یہی وہ عادت ہے جو آپ کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے 5ویں عادت قرآن پاک کی روزانہ تلاوت۔ وہ روشنی ہے جو اندھیرے گھروں کو بھی نور سے بھر دیتی ہے۔ قرآن پاک صرف ایک کتاب نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا وہ پیغام ہے جو ہر گھر کو رحمت، محبت، سکون اور برکت سے بھرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ جس گھر میں روزانہ قرآن پاک کھولا جاتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے اور دلوں میں ایسا سکون اترتا ہے جو دنیا کے کسی خزانے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ اگر ایک ماں روزانہ صرف ایک آیت بھی بچوں کے سامنے ترجمے کے ساتھ پڑھے تو وہ آیت نسلوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عادت ایسی ہے جس سے رزق میں برکت آتی ہے، اولاد فرما بردار بنتی ہے، شوہر کا دل نرم ہوتا ہے اور بیوی صابر و شاکر بن جاتی ہے۔ جب قرآن دل میں اترتا ہے تو زندگی کا ہر مسئلہ آسان ہو جاتا ہے، گھر کا ماحول جنت جیسا بن جاتا ہے اور مصیبتیں راہ سے ہٹ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔
جو گھر قرآن کی تلاوت کو روزانہ معمول بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان گھروں کو دنیا میں عزت، آخرت میں نجات اور قبر میں حق عطا فرماتا ہے۔ آج ہی عزم کیجئے کہ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، کیونکہ یہی وہ عادت ہے جو آپ کے گھر کو اللہ کی خاص رحمتوں سے بھر دے گی۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے چھٹی عادت شوہر کی عزت کرنا اور اس کا خیال رکھنا ایک ایسی نیکی ہے جس سے نہ صرف گھر کا نظام بہتر ہوتا ہے بلکہ پورے خاندان پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ عورت اگر اپنے شوہر کی عزت کرے، اس کی خدمت دل سے کرے، اس کی تھکن کو سمجھے، اس کے غصے میں صبر کرے اور اس کے دیے ہوئے تھوڑے میں خوش رہنا سیکھ لے تو وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ ایسی عورت شوہر کے دل کی ملکہ اور رانی بن جاتی ہے۔ شوہر کے دل میں محبت بڑھتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، کاروبار ترقی کرتا ہے، اولاد نیک اور فرما بردار بنتی ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عادت اس لیے بھی اہم ہے کہ ایک عورت کا رویہ پورے گھر کے ماحول پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر بیوی خوش اخلاق ہو، شوہر کو عزت دے، اس کی کمی بیشی کو برداشت کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس گھر میں اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک عورت اگر چاہے تو شوہر کے دل میں محبت، عزت، وفاداری اور سکون پیدا کر سکتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو گھر کو جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ گھر میں سکون ہو، اولاد نیک ہو، رزق وسیع ہو اور خاتمہ ایمان پر ہو تو شوہر کی عزت کرنا اور اس کا خیال رکھنا اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہی وہ عادت ہے جو گھر کو محبت، برکت اور عزت کا مرکز بنا دیتی ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے 7ویں عادت مہمان نوازی اور مہمان کو دل سے عزت دینا وہ سنت ابراہیمی ہے جو گھروں میں برکت، رحمت اور عزت کا خزانہ بن کر اترتی ہے۔ مہمان صرف انسان نہیں ہوتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ایک رحمت، ایک آزمائش اور ایک موقع ہوتا ہے جو آپ کے اخلاق، ظرف اور ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ وہ گھر جہاں مہمان کو بوجھ نہیں بلکہ برکت سمجھا جاتا ہے، وہاں رزق میں کشادگی، اولاد میں سعادت اور ماحول میں نورانیت آتی ہے۔ مہمان کے لیے صاف بستر، ایک گلاس پانی، مسکراہٹ سے استقبال، یہ سب بظاہر چھوٹی باتیں ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کا اجر عظیم ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عادت اس لیے بھی اہم ہے کہ مہمان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی رزق کا فرشتہ بھیجتا ہے۔ جو عورت مہمان کے آنے پر چہرہ بگاڑتی ہے، شوہر کو کوستی ہے کہ اب مہمان آیا تو خرچہ بڑھے گا، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کی برکت کو روکتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق بڑھ جائے، شوہر محبت کرنے والا بن جائے، اولاد خوش اخلاق ہو، رشتہ دار عزت کریں اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو تو مہمان نوازی کو اپنی عادت بنائیں، کیونکہ یہی وہ سنت ہے جو گھروں کو جنت کا دروازہ بنا دیتی ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے 8ویں عادت معاف کرنا اور دل صاف رکھنا وہ روحانی طاقت ہے جو زخموں کو مرہم، نفرت کو محبت اور گھر کو جنت میں بدل سکتی ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، کبھی ہم دوسروں کو دکھ دیتے ہیں، کبھی خود کسی کے رویے سے زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن جو عورت ان زخموں کو اپنے دل میں سمیٹے رکھتی ہے، بدلے کا جذبہ پالتی ہے، شکایتیں سینے میں دفن کرتی رہتی ہیں، وہ اپنے گھر میں کبھی سکون نہیں پا سکتی۔ لیکن جو عورت معاف کرنا سیکھ لے، وہ دل سے صاف ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے
آسمانوں سے ایسی رحمت نازل فرماتا ہے کہ جس کا اندازہ وہ خود بھی نہیں لگا سکتی۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عادت اس لیے بھی بے حد قیمتی ہے کہ یہ گھر کے ہر فرد کو روحانی سکون عطا کرتی ہے۔ جب ماں کے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، بچوں کے لیے دعائیں ہو، شوہر کی کوتاہیوں پر درگزر ہو، تو وہ گھر رحمتوں کا انبار بن جاتا ہے۔ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ بہت بڑی طاقت ہے۔ جو عورت دل صاف رکھتی ہے اس کی آنکھوں میں نور ہوتا ہے، چہرے پر وقار ہوتا ہے اور اس کی دعاؤں میں تاثیر ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں رزق میں برکت ہوتی ہے، شوہر محبت کرنے والا بنتا ہے، اولاد نیک راہ پر آتی ہے، رشتہ دار عزت دیتے ہیں اور زندگی سکون سے گزرتی ہے۔ یاد رکھیں، دل میں گلے، شکایتیں اور نفرت پالنے سے صرف اپنی روحانی کیفیت کو تباہ کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ دل سے معاف کرنا سیکھ لیں تو اللہ آپ کے لیے بھی اپنے فیصلے بدل دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتی ہیں کہ گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، سکون نصیب ہو اور خاتمہ ایمان پر ہو، تو معاف کرنا اور دل صاف رکھنا اپنی روزانہ کی زندگی کا اصول بنائیں۔ یہی وہ عادت ہے جو آپ کے گھر کو دنیا میں جنت اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا سکتی ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے نویں عادت وقت کی قدر کرنا اور زندگی کو ترتیب دینا ایک ایسی سنہری چابی ہے جو مصروف زندگی میں سکون، محبت اور برکت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ وقت وہ نعمت ہے جو ایک بار گزر جائے تو کبھی واپس نہیں آتی۔ جس گھر میں وقت کی قدر نہ ہو وہاں بے ترتیبی، جھنجھلاہٹ، الجھن اور آخر کار بے برکتی جنم لیتی ہے۔ وہ عورت جو صبح سویرے سے جاگتی ہے، نماز قضا کرتی ہے، گھر کا کام بے وقت کرتی ہے اور زندگی کو بغیر منصوبے کے گزارتی ہے، وہ نہ خود مطمئن رہتی ہے نہ اس کا گھر سکون سے بھرتا ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عادت سکھاتی ہے کہ اگر عورت وقت کی پابند ہو، فجر سے پہلے جاگے، بچوں کے معاملات کو ترتیب دے، کھانے، سونے، صفائی اور عبادت کے اوقات مقرر کرے، تو گھر کا نظام جنت کی طرح چلنے لگتا ہے۔ ایسے گھر میں رزق میں برکت آتی ہے، شوہر کے کام سنورتے ہیں، اولاد نیک اور منظم بنتی ہے اور بیوی خود اطمینان اور سکون کی دولت سے مالا مال ہو جاتی ہے۔ وقت کی ترتیب نہ صرف روزمرہ امور میں آسانی پیدا کرتی ہے بلکہ روحانی طور پر بھی دل کو پاکیزگی اور ذہن کو تازگی عطا کرتی ہے۔ یاد رکھیں، شیطان بے ترتیبی اور سستی کے ذریعے گھروں میں بے سکونی ڈالتا ہے، لیکن وہ عورت جو ہر کام وقت پر کرتی ہے، ہر عمل کا وقت مقرر رکھتی ہے، اس کے گھر میں نہ صرف نظم و ضبط آتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور زندگی برکت سے بھر جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اولاد وقت کی پابند ہو، شوہر با اعتماد ہو، گھر منظم ہو اور سکون ہر کونے میں بکھرا ہو، تو وقت کی قدر کریں اور زندگی کو ترتیب دیں، کیونکہ یہی خوبصورت عادت ہے جو گھروں کو دنیا میں کامیاب اور آخرت میں سرخرو کر دیتی ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے 10ویں عادت غیبت، طعنہ اور زبان کی برائیوں سے بچنا وہ عادت ہے جو ایک گھر کو جہنم سے بچا کر جنت جیسا بنا دیتی ہے۔ اکثر گھروں میں برکت صرف اس لیے نہیں آتی کہ وہاں عبادت کم ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ وہاں زبان کا استعمال غلط ہے۔ جب عورت زبان سے کسی کی برائی کرتی ہے، شوہر کو کوستی ہے، بچوں کو طعنہ دیتی ہے یا رشتہ داروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس کے الفاظ دیواروں سے ٹکرا کر گھر کی فضا کو زہر آلود کر دیتے ہیں۔ غیبت، چغلی، طعنہ اور بدزبانی کے سبب ایسی آگ ہیں
جو گھر کے سکون کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر رزق میں کمی، دلوں میں نفرت، بچوں میں بدتمیزی اور شوہر بیوی میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں میں سے یہ عادت اگر اپنائی جائے، یعنی زبان کو قابو میں رکھا جائے، نرم بات کی جائے، دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کے لیے دعائیں کی جائیں اور ہر جملہ سوچ سمجھ کر ادا کیا جائے تو گھر محبت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ ایسی عورت جو زبان کی حفاظت کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر لفظ میں تاثیر ڈال دیتا ہے، اس کے شوہر کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اولاد اس کی عزت کرتی ہے، رشتہ دار اسے وقار کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو اپنی خاص رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ لہذا اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق میں برکت ہو، شوہر محبت کرنے والا ہو، بچے فرما بردار ہو، معاشرے میں آپ کی عزت ہو اور خاتمہ ایمان پر ہو، تو غیبت، طعنہ اور زبان کی برائیوں سے بچنا سیکھیں۔ یہی وہ عادت ہے جو گھروں کو اللہ کی رحمت کا مرکز بنا دیتی ہے اور زندگی کو سکون، عزت اور برکت سے بھر دیتی ہے۔ ناظرین کرام، رب تعالی سے دعا ہے کہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا گھر رحمت سے بھر جائے، ہمارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے گھنٹی کو دبا دیں، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی اسلامک ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائیں، اور کمنٹ باکس میں میرے لیے دعائے خیر کے کلمات ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔